ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ان دنوں میں، ذی الحجہ کے دنوں میں، تم لوگ کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اسی لیے چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑے گناہوں پہ، گناہ کبیرہ پہ بھی توبہ کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو تمام دنوں میں سے کسی دن کی عظمت ان دنوں جیسی ہے، اور نہ ہی دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پیارا ہو، لہٰذا تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی دن بھی ذی الحجہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں ہر دن کا روزہ سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورا رمضان مشقت کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ لیلۃ القدر کس رات کو آ رہی ہے، لیکن ذی الحجہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت ہر رات عطا فرما دی۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانگنے میں گزارا جائے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جس رات کی فضیلت زیادہ ہو اجر کے اعتبار سے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے بنسبت دوسری راتوں کے۔ یہ وہ خاص راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو اور تقوی والی زندگی کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں انسان کا طالب ہونا شرط ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے طلب کے ساتھ یہ چیزیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب بھی کرے تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل بڑھتا چلا جائے۔ اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو لغو کاموں سے اور غلط صحبت سے دور رکھیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا نور آپ کے دلوں میں پیوست ہوتا رہے۔ دیکھیں، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف 3 عشروں کی تعظیم کو بجا لاتے تھے۔ ایک عشرہ تھا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، اور محرم کا پہلا عشرہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ اور ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں اور آگے بھی اس بات کی عادت ڈالیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ صحیح وقت میں بغیر تاخیر کے اپنے آپ کو بلا وجہ کے کاموں میں الجھائے بغیر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایسا بالکل نہ کریں کہ نمازوں کو آخری وقت میں لے کر جائیں اور پھر جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ لیں۔ اس سے نماز کا خشوع برقرار نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر کے اعتبار سے بھی بہت کمزوری آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذی الحجہ میں جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو نفلی عبادات میں لگائیں، مثلاً روزے رکھنا، تہجد کی نماز، کلام اللہ کی تلاوت اور ذکر اذکار، کیونکہ جو وقت خیر میں نہیں گزرے گا وہ وقت شر میں گزر جائے گا۔ اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ وہ ان دنوں کا سارا سال انتظار کیا کرتے تھے، اور جب یہ دن آتے تھے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزید مصروف کر لیا کرتے تھے۔ بالخصوص ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے پچھلے سارے گناہوں پر توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے سوال کیا جائے کہ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آئندہ آنے والی ساری زندگی میں نیک عمل کریں اور گناہوں سے دور رہ سکیں، یعنی اللہ سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اللہ تعالیٰ سے تقوی کو مانگا جائے، تاکہ جو ہماری زندگی کا مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو،
نہ کہ ہم صرف رسمی مسلمان بن کے رہ جائیں۔